السلام علیکم ناظرین گرام، صبح ٹی وی ٹیم کے ساتھ رانا خالد عبداللہ حاضر ہے۔ میں اس وقت کے پی کے دارالخلافہ پشاور میں موجود ہوں۔ ناظرین گرام، سانحہ 24 نومبر کو جو شہداء شہید ہوئے ان کی تصویریں اٹھائے حقیقی آزادی ٹائیگرز یہاں پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بانی ہے حقیقی آزادی ٹائیگر ہجرت کامران موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی قوم کو کہ یہ جو شہداء کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، خان صاحب کے نظریے پر اپنی جانیں قربان کر دی، اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اور بہت سارے بھائی ہمارے ابھی تک لاپتہ ہے، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ ہے کہاں پہ، کس حال میں ہے۔ اور بہت سارے بھائی ہمارے جیلوں میں ہیں، ہمارے ماں بہنوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آج ہم یہ پیغام یہاں سے ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ابھی جا رہے ہیں اپنے قیادت کے پاس کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی بھائی لاپتہ ہو، اس کے ورثاء، اس کے لواحقین، اس کے گھر والے، اس کی ماں بہن بھائی وہ پریشان ہو اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ اس کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ انشاءاللہ آج ہم نے شروعات کی، اپنی پوری ٹیم کو یہاں پہ بلایا ہے۔ یہ ہمارے جو ٹیم لیڈرز ہیں، ہر ایک علاقے سے، لاہور سے لے کر کے پی کے پنجاب، ہر جگہ سے ہمارے ٹیم کے جو سربراہان ہیں، جو ہمارے حقیقی آزادی ٹائیگرز کے جو ٹیم لیڈرز ہیں، ان سب کو ہم نے اکٹھا کیا۔ آج انشاءاللہ ہم قیادت کو پہلے یہ آواز پہنچائیں گے کہ ہمارے جتنے بھی شہداء بقایا ہے، جن کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، ان کا ہم بھرپور طریقے سے پتہ لگا سکے، اور ان کے لواحقین کا، ان کے ورثاء کا ہم پتہ لگا سکے، وہ کون تھے، کہاں سے تھے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد تھی وہاں پہ۔ اور جس طرح ظلم اور بربریت ہمارے ساتھ اس 26 نومبر کی رات کو ہوئی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ ابھی تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا بھائی لاپتہ کا نام کسی پر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم سی ایم صاحب کے پاس جائیں گے، علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس جائیں گے، اور ہم اپنی مدد آپ ہمارے حقیقی آزادی ٹائیگر اور پی ٹی آئی یورپ ہمارے حقیقی آزادی ٹیم کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے جو اس وقت تکلیف میں ہمارے بہن بھائی، ان سب کے پاس انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اور کچھ ٹیمیں ہم نے اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ لگائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے جتنے بھی بھائی زخمی ہیں اسپتالوں میں، ان کی عیادت کے لیے بھی جائیں گے، اور ان کو سیفٹی اپنے اپنے گھروں کو بھی پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری قیادت اس میں بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دے گی، اور کوئی بھی پاکستانی اس وقت ایسا بندہ نہیں ہے جو اس وقت وہ سوگ میں نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہم سب پر یہ تکلیف گزر رہی ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاکستان کا کوئی ادارہ کمزور ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنے اداروں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو۔ ہم ایک پرامن پاکستان، ایک مستقل پاکستان، جو مکمل پاکستان ہوتا ہے، جس کا ادارے اور قوم سب ایک ہی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام پوری قوم کو جائے کہ بھائی اس وقت ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ جو ابھی ظلم ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ چند لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی گروہ نہیں ہے، اتنی بڑی مافیا نہیں ہے، یہ چند لوگ ہیں جو ہماری انسانیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو خان صاحب کے پرامن والا جو احتجاج ہے، خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، ادارے بھی میری ہے۔ تو خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں پرامن رہنے کا کہا ہے، اور ابھی یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ اور خاص کر پورا پاکستان ہے، ہم سب ایک قوم، ایک بہن بھائی ہے، لیکن بھائیوں میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، کسی کا کیسا طبیعت ہوتا ہے، کسی کا مختلف ہوتا ہے نا۔ تو اس میں ایک قوم ایسا ہے جس کو پٹھان کہتے ہیں۔ پٹھان ایسا قوم ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں کہ وہ اپنا بدلہ لینے پہ اتر جائے تو پھر وہ کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں، وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں، پھر نہ کسی انجام کا پرواہ کرتے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے بعد اور بھی اس طرح کے ظلم ہو، دونوں طرف جدھر بھی نقصان ہوتا ہے، نقصان ایک ہی پاکستان کا ہوتا ہے، چاہے ہمارے اداروں کا نقصان ہو، چاہے ہمارے عوام کا نقصان ہو، ہمارے بہن بھائی جتنی بھی ہے، ہم سب ایک قوم ہے، نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہونا ہے۔ خان صاحب نے افغانستان کو تقریباً آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ بھائی کسی بھی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہوتی ہے، جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہم بھی آج یہ پیغام دیتے ہیں کہ جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ڈر سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی خوف ہے۔
صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ حل نہیں ہے، آپ ہمیں اپنا حق دے، ہمارے خان کو رہا کرے، وہ آپ کو اپنا حق دے گا، اللہ کی قسم وہ آپ کو ایسا حق دے گا، آپ کے بچوں کو ایسا مستقبل دے گا۔ یہ جو لوگ آج خان صاحب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی خان صاحب نے کبھی برا نہیں سوچا۔ خان صاحب ایک مکمل پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا ہجرت بھائی، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے ماحول بنا رکھا ہے پشاور میں، آپ نے شہداء کی تصویریں اٹھائی ہیں، تو ان کا آپ میسج اپنی گورنمنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں یا وفاق کو یا پوری قوم کو؟ بھائی جان، ہمارا پوری قوم کے ساتھ کام ہے، ہمارے لیے وفاق، صوبہ، یہ سب ہمارے لیے ایک ہی پاکستان ہے۔ حقیقی آزادی ٹائیگر ٹیم کا ایک ویژن ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ سب سے پہلے ہم خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، لیکن یہ شہداء کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہماری ٹیم جو اکٹھی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے جتنی بھی شہداء ہیں، ان کے ورثاء یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے بچے کھو دیے۔ حقیقی آزادی ٹائیگر کا ٹیم ہر ایک جوان ان کا بچہ ہے، ہم سب ان کے بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی طرح ہمیں دیکھے۔ ہجرت بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ماحول بن چکا ہے سانحہ 24 نومبر، یہ جو سانحہ بن چکا ہے ڈی چوک والا، کیا اس کے بعد یہ دوبارہ خان صاحب کی آزادی کے رہائی کے امکانات ہیں؟ بھائی جان، خان صاحب کی رہائی کی بھی امکانات ہے، یقین ہے انشاءاللہ، اور پاکستان کے اچھے مستقبل کا بھی ہمیں یقین ہے، کیونکہ ہم اتنا مردہ قوم نہیں ہے کہ بس ڈی چوک کا سانحہ ہو گیا اور ہم خاموش بیٹھیں گے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھنے والے، ہم انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے، ہم ہر طرح کا جدھر تک ہمارا بس چلتا ہے انشاءاللہ ہم اس کا پورا جد و جہد کریں گے، اور پورے قوم کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح چپ چپانے سے کام نہیں چلتا، اور جو کروا رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ بھئی ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ ہمیں اس طریقوں سے خاموش کرنا چاہتے ہو، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے، یہ ایک دو بندوں کی بات نہیں ہے۔ اگر 150 لوگوں کی بات ہوتی چلو ہم درگزر کر لیتے، یہ پوری قوم کی بات ہے، اور ان بیکار کنڈوں سے اور یہ جو جس طرح فستیت ہو رہی ہے، اس سے یہ قوم خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے آواز لازمی اٹھے گا، اور انشاءاللہ آج اس کا پہلا قدم حقیقی آزادی ٹائیگرز نے اٹھایا ہے۔ پرامن طریقے سے ہم پیار محبت سے سب کو سمجھانا چاہتے ہیں، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، جنگ سے کوئی بھی قوم آسانیوں میں نہیں جا سکتی، وہ مشکلات کی طرف جاتی ہے، ہم ایک صلح کرنا چاہتے ہیں، ہماری بات کو سنی جائے، ہماری آواز سنی جائے، ہماری اپنی قیادت بھی ہماری آواز سنے، اور جو اس پاکستان میں رہ کر پاکستان کے قوم کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ بھی ہماری آواز سنے کہ بھئی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ جی، ہم بھی انسان ہیں۔ پاکستان کے تمام اداروں کو یہ میسیج دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، یہی چیخو پکار کر رہے ہیں، یہاں پہ یہی ان کی آواز اور پکار ہے کہ خدا را صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم نہ ڈر کے مارے نہ خوف کے مارے، صرف اور صرف امن کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کے امن کو بحال کرنے کے لیے گولی چلانا کوئی کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور اپنی عوام کے اوپر اٹیک کرنا یہ کسی قسم کا حل نہیں ہے، مگر اس عوام کو بھی پرامن رہنے دیجئے، آپ بھی پرامن رہیں۔ ہمارے ساتھ امین وزیر موجود ہیں۔ جی امین بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، آج جو ہم یہاں پہ پشاور میں اکٹھے ہوئے اور ہم آپ نے جو اسلام آباد سانحہ ڈی چوک میں جو ہمارے شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت ہم پیش کریں، اور حقیقی آزادی ٹیم کی طرف سے، میں پوری ٹیم کی طرف سے ان تمام شہداء اور زخمی لواحقین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ حقیقی آزادی ٹائیگرز ٹیم آپ کے ساتھ ہر مشکل میں انشاءاللہ ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی ٹائیگرز ٹیم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کسی صورت ہم انشاءاللہ خان کی رہائی اور جو قوم کی جو جذبات ہیں، انشاءاللہ قوم کی جذبے کبھی بھی کم نہیں ہو سکتے۔ خان کی رہائی کے لیے ہم اپنی جدوجہد اسی طرح جاری رکھیں گے، اور جو ہماری شہداء ہے اس کی خون انشاءاللہ ہم کبھی بھی بولنے نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا امین، مجھے یہ بتائیے گا، کیا ابھی آپ علی امین گنہ پور سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں یا وہاں احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا شہداء کے ساتھ؟ جی بالکل، میں آپ کی جو آپ نے بات کی ہے اس سے لوگوں کو بھی اور پی ٹی آئی آفیشل کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لاتعداد ورکرز، سینکڑوں ورکرز ابھی بھی لاپتہ ہیں،
اور جو لاپتہ ورکرز ہے ہر ضلع میں ایسا کوئی پلان بنائے کہ وہاں پہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ دیں. اور دوسری بات جو اپنے الیامین کے حوالے سے بات کی ہم وہاں پہ جائیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے. اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں جو اس وقت شہید کیے گئے ہیں اس کی فیملی کے حوالے سے اور انشاءاللہ جو خان کی رہائی کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جائیں گے. ہمیں وہاں سے انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس بھی ملے گا. طارق کمال عباسی صاحب ان کی بھی رائے لیں گے. انہوں نے حقیقی آزادی ٹائیگر کی شرٹ پہن رکھی ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آج کے پیارے دن کے حوالے سے یہ جتنے بھی پیارے پیارے لوگ آئے ہیں مرشد عمران خان کو چاہنے والے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے والے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ بارش کا وہ قطرہ ہیں جو تالاب کے اندر زندگی دیتے ہیں اور یہ پاکستان کو ایک روشن مستقبل دیں گے. میں یہاں حکومتی اداروں کو یہ کہوں گا، جس طرح ہجرت بھائی نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو کیا انہوں نے بنی گالا کے اندر اور گھروں کو توڑا، ہم 1000 گھر بن جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو بار بار آپ جس طرح گھروں میں گھس کے آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ لاشیں لینے آتے ہیں ان کو آپ اٹھا لیتے ہیں، پھر جو زخمی ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تیمارداری کرنے جو لوگ آتے ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں، وہ بھی لاپتہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا نام ہے. میں آپ کے اس آج کے مظاہرے کے حوالے سے جنرل عاصم منیر کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم فوج کے خلاف کبھی نہ تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے. ہمارے مرشد عمران خان نے یہ کہا ہے کہ فوج پاکستان کی ضرورت ہے. جب فوج پاکستان کی ضرورت ہے تو ہم کون ہیں کہ فوج کے خلاف بات کرنے والے ہیں؟ یہ جن جن لوگوں نے یہ ہمارے شہداء کو شہید کیا، یہ فوج نہیں تھی، یہ گلو بٹ تھے جو فوج کا یونیفارم پہن کے ماڈل ٹاؤن کے جو واقعات کیے ہیں اس طرح انہوں نے یہ واقعہ کیے ہیں. ہم فوج کو کبھی برا بلا نہیں کہیں گے. فوج نہ رہی تو ہم کہاں رہیں گے؟ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یہ فوجی لوگ ہی تو ہیں. ہمارا پیغام آج بھی فوجیوں کے لیے بہت زبردست ہے. یہ بھنگڑے بات ڈالتے ہیں جو لوگ ٹک ٹاک کے اوپر کرنل شہید ہوتا ہے، میجر شہید ہوتا ہے، بھنگڑے ڈالتے ہیں. کون بنگڑے ڈالتے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان کے مخالف لوگ، راہ کے موساد کے ایجنٹ جو ٹک ٹاک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو بھنگڑے ڈالتے ہیں ہمارے اپنے خون کے اوپر. جو آرمی کے کرنل، فوجی، وہ ہمارے ملک کے ماتھے کا جمر ہے. ہم کیوں ایسا کر سکتے ہیں؟ میں سلیوٹ کرتا ہوں یہ جتنے یہاں ہمارے خوبصورت دوست آئے ہوئے ہیں جنہوں نے سردی میں وقت نکالا. سوابی کے چیئرمین ہیں ہمارے ساتھ، کیا نام ہے سوابی کے چیئرمین کا؟ ڈاکٹر مبارک شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ سارے لوگ موجود ہیں. ان کو آپ کے چینل کے حوالے سے میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. تھینک یو. جی ناظرین گرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت رات گئے پشاور میں ناظرین گرام کارکنان اظہار یکجہتی شہداء کے ساتھ ثانیہ ڈی چوک کے ناظرین گرام یہاں پہ احتجاجن برپا ہیں اور پاکستان میں پہلی بار حقیقی آزادی ٹائیگرز نے قدم اٹھا دیا. شہداء کی تصویریں اٹھائے پاکستان کی سڑکوں پہ موجود ہیں، پشاور میں موجود ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک بھر میں یہ احتجاج کو پھیلایا جائے گا، یہ میسیج کو پھیلایا جائے گا. اور جو انہوں نے باتیں کی کہ فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اس کو ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ غلط مت لیجئے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا رولز ہے. اس قوم کے اندر محبت جگانا، اس فوج کی محبت جگانا اور فوج اور قوم کا اتفاق رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے آج ایک نئی چیز دیکھی کہ یہ حقیقی آزادی ٹائیگر کی شرٹیں اور تھیں. یہ دیکھیے گا پاکستان کا جھنڈا سینٹر میں بنا کے، اپنی پرانی شرٹیں جو بڑی اچھی لگتی تھی، واضح لگتی تھی، پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے پہ سجا رہا. آپ کیا کہیں گے اس جھنڈے کو؟ یہ جھنڈے سے محبت کرنے والے کیا دہشت گرد ہیں؟ کیا یہ راہ کے جنٹ ہیں یا انڈیا سے ہیں؟ یہ پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ پاکستان کی اولاد ہیں، یہ پاکستان کے بچے ہیں. یہ جو میسیج دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے اور اپنی فوج کے لیے قربانیاں دینا چاہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ڈی چوک میں گولی کس نے چلائی اور کیوں چلائی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، میں اتنا کہہ سکتا ہوں ناظرین گرام،
सांप के हलक में जहर आया हो तो आप कहें कि वो दांत ना काटे, आप कहें कि वो डंसे ना, आप कहें कि वो हमारे ऊपर जहर ना फूंके, ये हो नहीं सकता। मुझे नहीं पता गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, कैसे चलाई, मगर मुझे इतना पता है कि जहर सांप के हलक में उतरा हो वो आपको काटेगा जरूर। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, सुबह टीवी टीम के साथ पेशावर। अल्लाह हाफिज।